جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آپ کے سامنے اس جب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ملک کے اندر بعض تشدد اور نفرت کے سوداگر وہ تکفیر صحابہ نہیں بلکہ اس صحابی کی تکفیر کر دے جس کو اللہ رب العزت کلام پاک میں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر ہیں، ان کو صحابی کا لقب تو اللہ نے دیا۔ جو ان کی صحابیت کا انکار کر دے، جو ان کو کافر کہہ دے، ایک مسلمان کو کافر کہنے تھے تو بندہ کافر ہو جاتا اگر غلط کے، ایک صحابی کو کافر کہنے کے بعد قانون حرکت میں نہ آئے، ضابطہ حرکت میں نہ آئے، اور اس ملعون کے اوپر پہلے بھی 11 FIR سی، اب 10 ہو گئی، گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہمیں خبر ہے کہ کون یہ فتنہ اور فساد چاہتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس فتنے، فساد اور خون اور جنگ کے راستے میں ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ میں قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے علاوہ پولیس سے، کمشنر سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ صرف اوپر کے آرڈر کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 9-10 محرم کو شیعہ جلوس نکال رہے ہوں تو اہل سنت حضرت ابو بکر کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اس ملک کے اندر عظمت صحابہ کے لیے کٹ بھرنے والوں کا جو جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے؟ بتائیے یہ کون سی لاجک اور کون سا فلسفہ ہے؟ اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ ایک زلفی بخاری اور ایک زیدی نام کے وزیر اور مشیر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پورے ملک کا امن و امان داؤ پہ لگا دیا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل کو منظور کیا جائے۔ کیا معاشرے میں وہ فتنہ، میں شیعہ کابرین سے بھی کہتا ہوں، کیا آپ اپنے شیعہ بھائیوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ کوئی سر پھرا اٹھے گا کہ شاید یہ سارے شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، پھر بتائیں آپ کیسے روکیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے ہماری نظر میں، جو ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، امن کمیٹیوں میں ہماری نمائندگی موجود ہے، ہر چیز کے اندر ہم امن اور امان چاہتے ہیں کہ زندہ ہے جب تک وکیل صحابہ، کہ زندہ ہے جب تک وکیل صحابہ، وکالت کریں گے سروں کو کٹا کے۔ ہم تو یہ بھی پہلے سے چاہتے ہیں کہ 9-10 محرم امن سکون کے ساتھ چادر چار دیواری کے اندر گزار دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی بندہ ماتم کرے، سینہ پیٹے، خون نکالے، ہم اس کا شرعی حکم تو عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ ہماری علوی سے ذاتی کیا رنجش ہو سکتی ہے؟ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر جو الزام اور جو کذب بیانی کیا، میں اس کی تکلیف ہے، پکڑا جائے۔ اور پھر اب جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جناب میں نے یہ یزید کے بارے میں کہا تھا، جناب بطول یزید کے دور میں زندہ تھی، یا یزید کے خلافت کے دور میں حضرت فاطمہ اس کے دربار میں گئی تھی، یا باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ کیسی جھوٹ کی کہانی ہے؟ اور خدا را ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ عوام کو، آپ کو پتہ تمام مذہبی جماعتیں اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ صرف جمعے کے بعد جلسے جلوس نہ ہو بلکہ 9-10 محرم کو بھی ریلیاں ہوں۔ یہ صرف ایک ہی صورت میں رکے گا، آپ آج ہی آج اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ سارے اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اپنے احتجاج کی کال کو واپس لے لیں گے۔